مکار سحاق نے کہا، بہت اچھا، میں تمہیں 100 سکے دیتا ہوں۔ سحاق اپنی کوٹری میں گیا اور 100 سکے لا کر سپیرے کو دے دیے۔ اب مجھے اس جگہ لے چلو جہاں ناگ دیوتا موجود ہے۔ سپیرا سحاق کو ساتھ لے کر شہر کی کنویں والی سرائے میں آ گیا۔ اس نے کہا، ناگ دیوتا اس سرائے کی کوٹری میں ٹھہرا ہوا ہے، تم خود جا کر اپنی تسلی کر لو۔ مکار سحاق نے سپیرے کو سرائے کے باہر چھپنے کو کہا اور خود سرائے میں داخل ہو گیا۔ اس نے سرائے کے مالک سے پوچھا کہ آج شام جو نیا مسافر آیا ہے وہ کہاں ٹھہرا ہے۔ سرائے کے مالک نے ناگ کی کوٹری کی طرف اشارہ کر کر بتایا۔ کوٹری کا دروازہ بند تھا۔ سحاق نے دروازے پر دستک دی۔ ناگ نے دروازہ کھولا تو اپنے سامنے ایک سیاہ فام، پیلی آنکھوں والے دبلے پتلے آدمی کو کھڑے دیکھا۔ یہ سحاق تھا۔ سحاق نے ہاتھ باندھ کر کہا، مہاراج، آپ کو اگر نوکر کی ضرورت ہو تو میں آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ اتنی دیر میں مکار سحاق نے ناگ کی آنکھوں کو دیکھ کر فوراً سے معلوم کر لیا کہ یہی ناگ دیوتا ہے، کیونکہ ناگ پلکیں نہیں چپکاتا تھا اور اس کی آنکھوں میں سانپ کی کشش تھی۔ ناگ نے کہا، نہیں بھائی، مجھے کسی نوکر کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا شکریہ۔ یہ کہہ کر ناگ نے دروازہ بند کر لیا، مگر مکار سحاق کا کام ہو گیا تھا۔ اسے جو کچھ معلوم کرنا تھا اس نے معلوم کر لیا تھا۔ اس کا دل تو خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس ناگ دیوتا کو کسی طرح سے قابو میں کر وہ اس سے زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کا پتہ معلوم کر سکتا تھا اور بے انتہا دولت کما سکتا تھا۔ اب اسے یہ فکر تھی کہ کہیں سپیرا کسی اور سے ناگ دیوتا کا ذکر نہ کر دے۔ مکار سحاق نے اسے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ سرائے کے باہر آیا تو سپیرا، جس نے سحاق کو ناگ کی خبر دی تھی، کنویں کے پیچھے بیٹھا تھا۔ سحاق کو آتا دیکھ کر وہ اس کے پاس آیا اور بولا، کیوں سحاق جی، تسلی ہو گئی آپ کی؟ مکار سحاق نے کہا، ہاں، تم نے ٹھیک کہا تھا، میں بہت خوش ہوں اور تمہیں اور زیادہ انعام دینا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ ڈیرے پر آؤ۔ سپیرا سحاق کے ساتھ ڈیرے پر آ گیا۔ اندھیرا ہو گیا تھا۔ ڈیرے کے ایک درخت پر کوٹری سے باہر مشعل روشن تھی۔ کوٹری میں دیا جل رہا تھا۔ مکار سحاق نے کہا، کوٹری میں جا کر کونے والا صندوقچہ کھول کر اس میں سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھیلی اٹھا لاؤ، یہ تمہارا انعام ہے۔ سپیرا تو بہت خوش ہوا، لالچ میں آ گیا وہ، اور جلدی سے کوٹری میں داخل ہوا۔ مکار سحاق باہر بیٹھا اپنی چھوٹی چھوٹی مونچھوں پر انگلی پھیرنے لگا۔ جس صندوقچے کی طرف سے اس نے لالچی سپیرے کو بھیجا تھا، اس میں سونے کے سکوں کی تھیلی نہیں تھی۔ بلکہ ایک بہت ہی زبردست اور خطرناک زہریلا سانپ بند تھا جو اس نے آج ہی جنگل سے پکڑا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کوٹری میں سے سپیرے کی چیخ کی آواز بلند ہوئی اور پھر گہری خاموشی چھا گئی۔ صندوقچے والے سانپ نے اپنا کام کر دیا تھا۔ مکار سحاق نے سانپ کا منکا نکال کر ہاتھ میں لے لیا اور کوٹری میں آ گیا۔ سانپ کا منکا اس نے اپنے لیے نکالا تھا کہ اگر سانپ اسے ڈس دے تو وہ منکے کی مدد سے زہر کو باہر نکال لے گا، مگر سانپ سپیرے کو ڈسنے کے بعد صندوقچے میں ہی رہا تھا۔ سپیرے کی لاش صندوقچے کے پاس ہی پڑی تھی، سانپ کے زہر کی وجہ سے پھولنے لگی تھی۔ مکار سحاق نے کوٹری سے باہر آ کر شور مچا دیا کہ سانپ نے اس کے شاگرد کو ڈس دیا ہے۔ لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ کسی کو سحاق پر شک نہیں پڑ سکتا تھا، کیونکہ وہاں سانپ اکثر ہی ڈس دیا کرتے تھے۔ اس وقت لوگوں کی مدد سے سحاق نے سپیرے کی پھولی ہوئی لاش باہر میدان میں نکالی اور اسے آگ لگا دی۔ جس شخص کو مکار سحاق کے راز کا پتہ تھا وہ مر چکا تھا۔ اب صرف سحاق ہی جانتا تھا کہ ناگ دیوتا سرائے کی کوٹری میں ہے۔ اس نے ناگ دیوتا کو قابو میں کرنے کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ ناگ صبح کو شہر میں گھومتا پھرتا اور امبر ماریا کی خوشبو لینے کی کوشش کرتا۔ ابھی تک امبر ماریا شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ سارا دن شہر میں پھرنے کے بعد شام کو ناگ سرائے میں آ کر اپنی کوٹری میں پڑا رہتا۔ ایک روز اس نے دیکھا کہ وہی دبلا پتلا سا سیاہ فام آدمی باغ میں سے گزرنے والے راستے پر بے ہوش پڑا ہے۔ اصل میں یہ مکار سحاق کی ایک چال تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ ناگ دیوتا ادھر سے گزرے گا،
چنانچہ وہ اسے دور سے آتا دیکھ کر سڑک کنارے لیٹ گیا اور یوں ظاہر کیا جیسے کہ وہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ ناگ نے قریب آ کر اسے دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ وہی شخص ہے جو اس کے پاس نوکری کی تلاش میں آیا تھا۔ اسے اس پر رحم آ گیا۔ اس نے اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی، مگر سہاگ بے ہوش کہاں تھا؟ اس نے تو بے ہوشی کا ڈونگ رچا رکھا تھا۔ فوراً ہی آنکھیں کھول کر بولا، مہاراج مجھے مرنے دیں، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ ناگ نے کہا، نہیں بھائی، زندگی خدا کی امانت ہے، تم کیوں مرنا چاہتے ہو؟ مکار سہاگ آنکھوں میں مگرمچھ کے آنسو بھر کر بولا، مہاراج کل سے بھوکا ہوں، شہر میں کوئی کام نہیں ملتا، کہاں تک بھوک برداشت کر سکتا ہوں؟ ناگ نے کہا، اچھا ایسا کرو کہ تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اپنا نوکر رکھ لیتا ہوں، مگر تم یہاں کب سے آئے ہو؟ مکار سہاگ نے ناگ کا شکریہ ادا کیا اور بولا، مہاراج میں کئی روز سے اس شہر میں ہوں، ایک دن کام ملا تھا، پھر بیکار ہو گیا، شہر کے لوگ مجھے جانتے بھی ہیں، پھر بھی یہاں کوئی کام نہیں دیتا۔ ناگ نے اسے تسلی دی اور ساتھ لے کر سرائے میں آ گیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ مکار سہاگ نے کہا، پیلی میرا نام ہے مہاراج، میں آپ کی خدمت کیا کروں گا، بس آپ مجھے 2 وقت کی روٹی دے دیا کریں۔ ناگ نے مسکرا کر کہا، گھبراؤ نہیں بھائی، میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گا، جب میں شہر میں جاؤں گا تو تم کوٹری میں رہ کر اس کی جھاڑ پونچھ کرنا، جو حکم مہاراج۔ مکار سہاگ نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ اب مکار سہاگ نے اپنے ڈیرے کو تالا لگا دیا اور ناگ کے پاس رہنے لگا۔ اس دوران سہاگ نے اپنے گورو سپیرے کی روح کو حاضر کرنے کا وظیفہ کیا۔ یہ وظیفہ اس نے دوپہر کی تیز دھوپ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کیا۔ وظیفے میں اس نے سارے منتر پڑھے جو اسے معلوم تھے۔ جب اس نے وظیفہ ختم کیا تو اس کے گورو سپیرے کی روح سامنے آ گئی۔ سہاگ نے ناگ دیوتا کو قابو میں کرنے کی ترکیب پوچھی تو گورو سپیرے کی روح نے کہا، تم جب اپنی جگہ سے اٹھو گے تو تمہیں وہاں ایک سیاہ موتی ملے گا، اس موتی کو پانی میں گول کر کسی طرح سے ناگ دیوتا کو پلا دو، اس کے پیتے ہی ناگ دیوتا ایک سرخ سام کی شکل اختیار کرے گا، پھر وہ تمہارے قبضے میں ہوگا، وہ اپنی شکل نہیں بدل سکے گا، تم اسے جو کہو گے وہ کرے گا، وہ تمہارے حکم کا پابند ہوگا، مگر خبردار اس کو کسی کی جان لینے کے لیے نہ کہنا۔ مکار سہاگ بولا، گرو دیو میں ایسا ہی کروں گا۔ گورو سپیرے کی روح غائب ہو گئی۔ مکار سہاگ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہی گھاس میں دیکھا تو وہاں فالسے کے برابر ایک سیاہ سا موتی پڑا تھا۔ موتی کو اٹھا کر اس نے جیب میں رکھ لیا اور خوشی خوشی صحرائی کی طرف آ گیا۔ ناگ ابھی شہر کی آوارہ گردی سے واپس نہیں آیا تھا۔ سہاگ نے جلدی سے مٹی کے ایک پیالے میں پانی بھر کر اس میں سیاہ موتی ڈال دیا۔ موتی ایک دم سے پانی میں مل گیا، مگر پانی کا رنگ بالکل نہ بدلا۔ سہاگ نے پیالہ رکابی سے ڈھک کر رکھ دیا۔ باہر سخت گرمی پڑ رہی تھی۔ ناگ اس گرمی میں واپس آیا تو اسے کچھ پیاس محسوس ہوئی۔ اس نے سہاگ سے کہا، پیلی تھوڑا سا پانی تو پلانا۔ مکار سہاگ نے فوراً سے سیاہ موتی والا پیالہ اٹھایا اور ناگ کے پاس لے جا کر بولا، مہاراج ابھی میں کنویں سے پانی بھر کر لایا تھا، لیجئے پیجئے، بڑا ٹھنڈا پانی ہے۔ ناگ کے دل میں ذرا سا بھی شک نہیں تھا کہ اس کا نوکر اس کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے۔ ناگ نے وہ پیالہ ہاتھ میں لے لیا اور گٹا گٹ پانی پی گیا۔ مکار سہاگ 2 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ پانی پیتے ہی ناگ کو معلوم ہو گیا کہ اس کے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے۔ گورو سپیرے کا منتر اس قدر تیز تھا کہ اب وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ناگ سورخ سام بن کر کوٹری کے فرش پر کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کے نوکر نے مکاری کی ہے، مگر وہ منتروں کے اثر کی وجہ سے اب مکار سہاگ کے حکم کا پابند تھا اور ذرا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا تھا۔ ناگ نے جون بدلنے کی کوشش کی مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے کوٹری سے بھاگنے کی بہت کوشش کی تو اسے اپنے ارد گرد ایسی لہروں کا احساس ہوا جو انتہائی گرم تھی اور ناگ کا سورخ جسم جلنے لگتا تھا۔ وہ بے بس اور مجبور ہو کر وہیں کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔
اب مکار سپیرے سہاک نے ناگ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور بڑے روب سے بولا، ناگ دیوتا، اب تم میرے غلام ہو، تم میری مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے میری مرضی کے بغیر ادھر ادھر جانے کی کوشش کی تو میرے منتر کی گرم شعائیں تمہیں جلا کر راکھ کر دیں گی۔ یہ الفاظ سہاک نے سانپوں کی زبان میں بولے تھے۔ ناگ نے کہا، مہاراج میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ ناگ کو محسوس ہوا کہ اس کی اپنی قوت ارادی ختم ہو چکی ہے اور وہ اپنے آپ بول رہا ہے۔ وہ پوری طرح سے سہاک کی قید میں جکڑا جا چکا تھا۔ سہاک سپیرے نے سرخ سانپ یعنی ناگ کو اٹھا کر ایک تھیلی میں ڈالا اور اپنے ڈیرے میں آ گیا۔ دوپہر کے بعد وہ ناگ کو تھیلی میں بند کر شہر سے باہر ایک ویران سے کھنڈر میں لے گیا۔ اسے نکال کر اپنے سامنے رکھا اور بولا، ناگ دیوتا، یہ کھنڈر کسی راجا کا پرانا محل ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں راجا کا خزانہ دفن ہے۔ جاؤ اور اسے لے کر آؤ۔ مجھے بتاؤ کہ خزانہ یہاں پر کس جگہ پر دبا ہوا ہے۔ یاد رکھنا، تم میری اجازت کے بغیر اگر ادھر ادھر گئے تو میرے منتر کی شعائیں تمہیں جلا کر بھسم کر دیں گی۔ ناگ اپنے آپ سرخ سانپ کی شکل میں کھنڈر کے پتھروں میں گھس گیا۔ اس نے زمین کو جگہ جگہ سونگھنا شروع کیا۔ ایک جگہ اسے قیمتی موتیوں اور سونے کے زیوروں کی خاص بو آئی۔ اس نے واپس آ کر سہاک کو بتایا کہ خزانہ سوکھی ہوئی باولی کے نیچے دفن ہے۔ سہاک بہت خوش ہوا۔ اس نے اس جگہ نشان لگا دیا اور واپس کوٹری میں آ گیا۔ آدھی رات کو سہاک نے ایک بوری اور کھدال اٹھائی اور کھنڈر میں آ کر سوکھی باولی کی زمین کھودنے لگا۔ تھوڑی سی زمین کھودنے کے بعد نیچے ایک پتھر کی سیل نکلی۔ سیل کو ہٹایا تو نیچے ایک گول دیگ دفن تھی اور ایک سانپ اس دیگ کی حفاظت کر رہا تھا۔ مگر سہاک ایک تجربے کار سپیرا تھا، اس کو سارے منتر آتے تھے۔ اس نے ایسا منتر پڑھا کہ خزانے کا سانپ وہاں سے بھاگ گیا۔ سہاک نے دیگ کو کھولا تو خوشی سے اچھل پڑا۔ دیگ سونے کے قیمتی زیورات اور ہیرے موتیوں کے ہاروں سے بھری ہوئی تھی۔ سہاک نے آدھا خزانہ اپنی تھیلی میں بھر لیا، باقی وہی رہنے دیا اور اوپر سے مٹی کو پھر سے بھر دیا۔ اس نے باقی ساری رات وہی کھنڈر میں گزاری۔ ناگ کو اس نے تھیلی میں رکھ لیا تھا۔ رات کو شہر میں داخل ہونے پر سپاہی اس کی بوری کی تلاشی لے سکتے تھے۔ دن کے وقت دروازے کے دربان کسی مسافر کو نہیں روکتے تھے۔ چنانچہ جب دن نکلا تو سہاک سپیرے نے بوری میں گھاس پھوس ڈالی اور سر پر رکھ کر شہر کی طرف چلا گیا۔ شہر کے دروازے پر دربان کھڑا تھا مگر اس نے بوری کی تلاشی نہ لی۔ ویسے بھی اسے بوری سے گھاس باہر نکلا نظر آ رہا تھا۔ اسے کیا خبر تھی کہ اس گھاس کے نیچے بے حد قیمتی موتی اور زیورات چھپے ہوئے ہیں۔ مکار سہاک ایک جوہری کے پاس سارے قیمتی زیور اور ہیرے جواہرات فروخت کر شہر کے ندی کنارے ایک بہت ہی شاندار حویلی میں منتقل ہو گیا۔ اس نے دیگ کا باقی بچا ہوا خزانہ بھی نکال لیا۔ ناگ کو سہاک نے اپنی حویلی کے تہہ خانے میں ایک ہانڈی میں بند کر رکھا تھا۔ اب وہ بڑی ٹھاٹھ کی زندگی بسر کرنے لگا۔ اس نے کئی ایک نوکر چاکر اور کنیزیں رکھ لی تھی اور بڑی شان سے رہ رہا تھا۔ اس واقعے کے 1 مہینے کے بعد امبر اور ماریا داخل ہوئے اس شہر میں۔ اس وقت تک ماریا غیبی حالت میں نہیں تھی بلکہ زندہ لڑکی کی شکل میں تھی۔ ابھی تک اس پر سے طلسم کا اثر ختم نہیں ہوا تھا۔ امبر کی پوری طاقت واپس آ چکی تھی۔ شہر میں داخل ہوتے ہی امبر اور ماریا کو ناگ کی خوشبو آ گئی۔ وہ بڑے خوش ہوئے۔ امبر بائی، ناگ اسی شہر میں ہے، ماریا نے خوشی سے کہا۔ انہوں نے ناگ کی خوشبو لیتے ہوئے شہر میں چلنا شروع کر دیا۔ مگر حیرانی کی بات تھی کہ ناگ کی خوشبو ہر جگہ ایک جیسی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ خوشبو کسی جگہ بہت تیز ہو جاتی تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ ناگ اس جگہ ہوگا۔ اب شہر میں ہر جگہ چونکہ ایک جیسی خوشبو تھی، اسی لیے امبر ماریا یہ سراغ نہیں لگا سکتے تھے کہ ناگ کس جگہ پر ہو سکتا ہے۔ خوشبو بھی ہلکی تھی۔
امبر نے کہا، ماریا ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ ناگ اسی شہر میں ہے، اب اسے تلاش کرنا باقی ہے۔ ماریا نے کہا، میرے خیال میں وہ ضرور کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ امبر بولا، ایک جیسی خوشبو صرف ایک ہی صورت میں آ سکتی ہے کہ ناگ زمین کے اندر ہو اور اس کی شکل سام کی ہو چکی ہو اور اس کی طاقت چھین لی گئی ہو۔ یہ امبر نے اپنے تجربے کی وجہ سے کہا تھا، اس سے پہلے بھی ایسا ہو چکا تھا۔ ماریا بولی، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس شہر کے سارے مکانوں کے تہہ خانوں کو تلاش کرنا پڑے گا اور پھر ناگ کو یہاں کس نے اس مشکل میں ڈالا ہوگا۔ ایسا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ امبر نے کہا، یہ کام کوئی ایسا آدمی ہی کر سکتا ہے جس کو پتہ چل گیا ہو کہ ناگ اصل میں سانپ ہے، اور یہ کام یا تو کوئی جادوگر کاہن کر سکتا ہے یا پھر کوئی سپیرا ہی کر سکتا ہے۔ ماریا بولی، تو پھر اس شہر کے سپیروں اور کاہنوں کا کھوج لگانا چاہیے اور ان سے پوچھ گچھ کرنی چاہیے۔ امبر نے ہنس کر کہا، جس سپیرے یا جادوگر کاہن نے ناگ کو اپنے قبضے میں کیا ہوگا وہ اتنا احمق نہیں ہو سکتا کہ ہمیں ناگ کے بارے میں بتا دے، بلکہ وہ الٹا ہم پر بھی جادو کر سکتا ہے۔ تو کیا ہم ناگ کو تلاش کرنا چھوڑ دیں؟ ماریا نے کہا۔ امبر بولا، ایسی بات نہیں ہے، ہم ناگ کو ہر حالت میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، مگر بڑی احتیاط کے ساتھ۔ ابھی تو ہمیں چل کر کسی سرائے میں ٹھہرنا چاہیے۔ سرائے کو تلاش کرتے کرتے امبر اور ماریا اسی کنویں والی سرائے میں آ گئے جہاں ناگ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس سرائے میں امبر ماریا کو ناگ کی تیز خوشبو محسوس ہوئی۔ امبر، ناگ کی خوشبو یہاں تیز ہو گئی ہے۔ ہاں، امبر نے کہا، میں بھی محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے سرائے کی ایک کوٹری کرائے پر لے لی اور پھر ناگ کی خوشبو لیتے ایک کوٹری میں پہنچ گئے۔ کوٹری خالی پڑی تھی۔ اس کوٹری کی دیواروں میں سے ابھی تک ناگ کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ وہی کوٹری تھی جہاں ناگ ٹھہرا تھا۔ امبر نے سرائے کے مالی کے پاس جا کر پوچھا کہ اس کوٹری میں پہلے کون آ کر اترا تھا۔ سرائے کا مالک بولا، بھائی، یہاں تو مسافر آتے جاتے ہی رہتے ہیں، اب کس کس کا تمہیں بتاؤں؟ تمہیں یاد ہے کہ کبھی یہاں سانولے رنگ کا ایک نوجوان مسافر ٹھہرا ہو؟ سرائے کا مالک گنجے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ ارے بھائی، یہاں تو کئی سانولے رنگ کے مسافر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اب تم میرا سر نہ کھاؤ، یہ میرے دندے کا وقت ہے۔ امبر واپس ماریا کے پاس آ گیا اور بولا، سرائے والے نے ناگ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، مگر اس کی خوشبو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس کوٹری میں ٹھہرا تھا۔ ماریا نے کہا، ٹھیک ہے، کل سے شہر میں ناگ کی تلاش کا کام شروع کر دیں گے۔ دوسرے روز امبر اور ماریا سرائے سے نکل کھڑے ہوئے۔ امبر نے ماریا سے کہا، میں ندی والے شہر کے علاقے میں جاتا ہوں، تم راجا کے محل والے علاقے کی طرف نکل جاؤ، شام کو واپس سرائے میں آ کر اپنی رپورٹ پیش کریں گے۔ امبر ندی والے علاقے کی طرف اور ماریا راجا کے شاہی محل والے شہر کے علاقے کی طرف نکل گئی۔ ماریا کی پوزیشن اب یہ تھی کہ وہ غائب نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کا لباس اگرچہ معمولی تھا، مگر چونکہ وہ بہت خوبصورت تھی، آنکھیں نیلی اور بال سنہری تھے، اسی لیے ہر کوئی اس کی طرف دیکھتا تھا۔ ماریا ایک عام عورت کی طرح سے کمزور تھی، اب اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اکیلی کسی ایک مرد کا مقابلہ کر سکتی، چنانچہ وہ بڑی احتیاط سے چل رہی تھی۔ اسے بار بار خیال آتا کہ کاش اس کی کھوئی ہوئی طاقت اسے دوبارہ واپس مل جائے۔ اتفاق سے اس روز شہر کے باہر ٹھگوں کا ایک گروہ جنگل میں آ کر چھپ گیا تھا۔ انہوں نے اپنے 2 جاسوس ٹھگ شہر میں بھیجے کہ جا کر پتہ کریں کہ شہر میں کہاں کہاں دولت مند لوگوں کے مکان ہیں۔ یہ ٹھگ رات کو لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈال کر ان کی دولت کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ بچوں اور لڑکیوں کو اغوا کر کر بھی بیچ دیتے تھے۔ جس وقت ماریا شہر کے ایک بازار میں سے ناگ کی خوشبو لیتی گزر رہی تھی تو اتفاق سے دونوں جاسوس ٹھگ بھی اسی بازار میں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے جوگیوں کا لباس پہن رکھا تھا، ایک گھوڑو بنا ہوا تھا اور دوسرا اس کا چیلا بن کر ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ ایک ٹھگ کی نگاہ ماریا پر پڑی تو اس نے دوسرے ٹھگ سے کہا،
ارے ادھر دیکھو کتنی خوبصورت لڑکی جا رہی ہے، بھگوان قسم اگر اسے کسی طرح سے اٹھا کر اپنے سردار کے پاس لے جائیں تو وہ ہمیں بڑا انعام دے گا۔ دوسرے ٹھگ نے بھی ماریا کو دیکھا تو بولا، یار سچ مچ یہ تو آکاش کی دیوی معلوم ہوتی ہے، نیلی آنکھیں، سنہرے بال، سردار تو اسے کسی راجا کے پاس بیچ کر بہت بڑا انعام حاصل کر سکتا ہے۔ پہلا ٹھگ بولا، تو پھر اس کا پیچھا کرتے ہیں کہ یہ پری کس جگہ رہتی ہے۔ انہوں نے کچھ فاصلہ لا کر ماریا کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ ماریا شہر کے گلی کوچوں میں گھوم گھام کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئی۔ دونوں ٹھگ بھی اس جگہ آ کر رک کر اسے دیکھنے لگے۔ ایک ٹھگ نے کہا، یار یہ تو اس شہر میں اجنبی لگتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، چلو اس سے بات کرتے ہیں اور موقع ملا تو بے ہوشی کی دعا سنگا کر اسے اٹھا کر لے جائیں گے۔ بے ہوشی کا سفوف یہ ٹھگ لوگ ہر وقت اپنے پاس رکھتے تھے۔ دونوں ٹھگ ماریا کے پاس آ گئے۔ ماریا نے جوگیوں کو دیکھا تو سوچا کہ انہیں ضرور یہاں کے سپیروں کے بارے میں علم ہوگا۔ بڑے ٹھگ نے ماریا کی طرف دیکھ کر اپنا ترشول لہرا کر کہا، بچہ تو کون ہے اور یہاں کیوں اداس بیٹھی ہے؟ ماریا نے کہا، مہاراج میرا ایک بھائی سپیرو کے ساتھ اس شہر میں داخل ہوا تھا، اب نہ جانے کہاں کھو گیا ہے، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس شہر کے سپیرے کہاں رہتے ہیں؟ ٹھگ دل میں بڑا خوش ہوا کہ یہ چڑیا تو اپنے آپ ہی جال میں پھنس رہی ہے۔ دونوں ٹھگ ماریا کے پاس بیٹھ گئے۔ بڑے ٹھگ نے کہا، بیٹی اس شہر میں سپیرو کا ایک ہی ڈیرا ہے جو اس سامنے والے شمشان کے پیچھے ہے، وہ لوگ میرے دوست ہیں، آؤ ان کے پاس چل کر تمہارے بھائی کو تلاش کرتے ہیں۔ ماریا بڑی خوش ہوئی کہ اسے سپیرو کے ڈیروں کا سراغ مل گیا تھا۔ وہ دونوں ٹھگ جوگیوں کے ساتھ چل پڑی۔ ٹھگ اسے شمشان بھومی کی دیوار کے پیچھے لے گئے۔ یہاں مردوں کو جلانے والوں نے ایک کوٹھری بنا رکھی تھی۔ اس کوٹھری میں وہ لوگ لکڑیاں وغیرہ رکھتے تھے۔ بڑے ٹھگ نے کوٹھری کی طرف اشارہ کر کر کہا، بیٹی اس کوٹھری میں سپیرو کا سردار رہتا ہے، چلو ہم تمہیں اسے ملاتے ہیں۔ ماریا کچھ ہچکچائی مگر ناگ کو تلاش کرنے کے شوق میں وہ جوگی کے ساتھ کوٹھری کی طرف چلنے لگی۔ بڑے ٹھگ نے اس عرصے میں بے ہوشی کا سفوف تھیلے سے نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ کوٹھری کھلی ہوئی تھی۔ جوں ہی ماریا چھوٹے جوگی کے ساتھ کوٹھری میں داخل ہوئی، پیچھے سے بڑے ٹھگ نے ماریا کو جکڑ کر نیچے گرا لیا۔ ماریا نے چیخ ماری، بڑا دل ملائی، مگر اس دوران طاقتور ٹھگ نے اس کے ناک میں بے ہوشی کا سفوف ڈال دیا تھا۔ سفوف اتنا تیز تھا کہ ماریا اسے سونگھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ اب اسے یہاں سے نکالیں گے کیسے یار؟ فکر نہ کرو، اسے ہم اب بوری میں ڈال کر لے جائیں گے۔ انہوں نے وہیں کوٹھری میں پڑی ہوئی ایک بوری نکال کر جھاڑی اور بے ہوش ماریا کو اس میں ڈال کر کاندھے پر اٹھا لیا اور شہر کے دروازے کی طرف چلنے لگے۔ دن کا وقت تھا، اس وقت شہر میں آنے جانے والوں پر کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی، چنانچہ دونوں ٹھگ ماریا کو شہر سے نکال کر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ تو سونے کی کان ہمارے ہاتھ لگ گئی ہے، یہاں سے فوراً اپنے اڈے پر پہنچو، اس کو ہوش آ گیا تو یہ تو شور مچا دے گی۔ ٹھگوں نے اپنا بوریا بستر اٹھایا، گھوڑوں پر سوار ہوئے اور بے ہوش ماریا کو لے کر اپنے اڈے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان ٹھگوں نے جنگل میں ایک جگہ پہاڑ کے اندر سرنگ میں اپنا ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ اس غار کا منہ ہر وقت ایک پتھر کی بھاری سیل سے بند رہتا تھا۔ ٹھگ ایک جگہ خفیہ راستے سے غار میں داخل ہوتے تھے۔ جو کوئی ادھر آتا وہ یہی سمجھتا کہ یہ پہاڑ میں کوئی غار نہیں ہے، کیونکہ ٹھگوں نے اس کے قدرتی دروازے پر پتھر کی بھاری سیل لگا کر ارد گرد جھاڑیاں اگا رکھی تھیں۔ یہ ٹھگ ایک عرصے سے یہاں رہ کر اپنا مکروہ دھندا کرتے تھے۔ اس کار میں انہوں نے لوٹ مار کا کافی مال جمع کر رکھا تھا۔ گھوڑوں کو وہ جنگل میں دور ایک جگہ ندی کنارے باندھ دیا کرتے تھے۔ غار میں داخل ہونے کے تھوڑی دیر بعد ماریا کو ہوش آ گیا۔ ٹھگوں کا سردار بڑا خطرناک آدمی تھا۔ وہ عورتوں اور بچوں کو اغوا کر کر آگے فروخت کرنے میں بڑا ماہر تھا۔ وہ اب تک کتنے ہی بچوں اور عورتوں کو اٹھا کر فروخت کر چکا تھا۔
اس کے پاس ایک ایسی بوٹی کا سفوف تھا جس کو پلا دینے سے 2 مہینے کے لیے انسان اپنی یادداشت بھول جاتا تھا۔ 2 ماہ تک اغوا کیا ہوا بچہ یا عورت اپنے کسی رشتہ دار یا والدین کو نہیں پہچان سکتی تھی، بلکہ ٹھگوں کو ہی اپنا بھائی سمجھنے لگتی تھی۔ ٹھگوں کے سردار نے فوراً سے بوٹی کا سفوف پانی میں ملا کر بے ہوش ماریا کو پلا دیا۔ شام کے وقت ماریا کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک غار میں پڑی ہے۔ اس پر دوائی کا اثر تھا، وہ اپنی یادداشت بھول چکی تھی۔ اس کے سامنے چراغ کی روشنی میں 4 ٹھگ بیٹھے تھے، اسے دیکھ رہے تھے۔ ان میں ٹھگوں کا سردار بھی تھا۔ ماریا ان کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، میرے بھائیو، مجھے پیاس لگی ہے۔ ٹھگوں کا سردار مسکرا کر اپنی خفیہ زبان میں بولا، دوستو، دوائی نے ٹھیک کام کیا ہے، اب یہ لڑکی ہمیں ہی اپنے رشتہ دار اور بھائی سمجھے گی۔ پھر اس نے وہاں کی سنسکرت زبان میں کہا، ہماری بچی کو پانی پلاؤ۔ ماریا کو ٹھنڈا پانی پلایا گیا اور پھر اس کے آگے پھل اور روٹیاں لا کر رکھ دی گئیں، جنہیں ماریا بڑے شوق سے کھانے لگی تھی کہ یہی لوگ اس کے بھائی ہیں۔ دوسری طرف شام کے بعد بھی جب ماریا نہ آئی تو امبر کو فکر ہوئی۔ وہ سرائے سے باہر نکلا تو اس نے محسوس کیا کہ فضا میں ماریا کی خوشبو نہیں ہے۔ یہ اس یادداشت بھلا دینے والی دوائی کا اثر تھا، جس نے ماریا کی یادداشت گم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو کو بھی گندا کر دیا تھا۔ اب یہ خوشبو خالص نہیں تھی، بلکہ اس میں ملاوٹ ہو چکی تھی۔ امبر تو پریشان ہو گیا، فضا میں ناک کی خوشبو اسی طرح کی تھی۔ وہ شہر میں ماریا کی تلاش کو نکل کھڑا ہوا۔ رات گیر تک وہ جگہ جگہ ماریا کو تلاش کرتا رہا، مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ سرائے میں واپس آ کر وہ سوچ میں پڑ گیا کہ ماریا کہاں گم ہو گئی۔ یہی سوچتے سوچتے دن چڑھ آیا۔ ایک بار پھر اس نے شہر میں ماریا کی تلاش شروع کر دی۔ ٹھگوں کے سردار نے 2 دن اپنی مکین گاہ میں انتظار کیا۔ اس دوران اس نے اپنا ایک آدمی شاہی محل کی طرف روانہ کیا، جس نے شاہی دربار کے ایک پرویت سے ماریا کے بارے میں بات کی۔ یہ پروہت ان ٹھگوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور اسے ان سے کمیشن وصول کرنا تھا۔ اب اسے معلوم ہوا کہ ٹھگوں کے سردار کے پاس ایک بہت ہی حسین لڑکی ہے اور وہ اسے راجا کے حضور پیش کرنا چاہتا ہے۔ تو اس نے پیغام بھجوایا کہ میں لڑکی کو راجا کے حضور پیش کر دوں گا، مگر جو انعام طے ہوگا اس کا آدھا حصہ میں وصول کروں گا۔ ٹھگوں کے سردار نے یہ شرط مان لی۔ چنانچہ تیسرے دن ٹھگوں کا سردار ماریا کو نئے کپڑے پہنا کر ایک پالکی میں سوار کروا کر خود شاہی پروہت کے مکان پر آ گیا۔ شاہی پروہت راجا کا بہت منہ چڑھا تھا۔ اس نے راجا سے پہلے ہی سے بات کر رکھی تھی کہ اس ایک بھائی راجا کے حضور پیش کرنے کے لیے ملک کافرستان سے ایک حسین ترین کنیز لا رہا ہے۔ شاہی پروہت نے ماریا کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے ٹھگوں کے سردار کو حویلی میں ٹھہرایا اور ماریا پر تو دوائی کا اثر تھا ہی، چنانچہ اسے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بڑی خوش تھی اور ٹھگوں کے سردار کو بائی بائی کہہ کر بلاتی تھی۔ دوسرے روز شاہی پروہت نے راجا کے حضور ماریا کو پیش کیا اور کہا، مہاراج، یہ کافرستان کی پری ہے، میرا بھائی اسے آپ کی خدمت کے لیے لایا ہے، اسے قبول فرمائے۔ راجا بھی ماریا کے حسن سے بڑا ہی متاثر ہوا۔ اس نے کہا، پروہت جی، یہ تو آکاش کی دیوی ہے، اسے اپنے شاہی محل کی خاص کنیز کا درجہ دیتے ہیں ہم۔ راجا نے پروہت کو موتیوں کا تھال بھر کر دیا اور ماریا کو یہ کہہ کر بوڑھی اور تجربہ کار کنیز کے حوالے کر دیا کہ آج سے اس کا نام دیوی ہوگا۔ ٹھگوں کے سردار نے اپنے حصے کا آدھا انعام وصول کیا اور شہر سے نکل گیا۔ ماریا راجا کے شاہی محل میں آ گئی۔ محل کے اندر چیڑی بھی نہیں پھٹک سکتی تھی۔ چاروں طرف اونچی دیواریں تھیں جس پر سپاہی پہرا دیتے تھے۔ اس کے بڑے سے دروازے پر بھی سخت پہرا رہتا تھا۔ امبر عجیب مشکل میں پھنس گیا تھا۔ شہر کی فضا میں ماریا کی خوشبو نہیں تھی اور وہ اسے کہیں ملی نہیں تھی، مگر اس ناک کی خوشبو تو برابر آ رہی تھی۔ وہ اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ناک اور ماریا کو حاصل کیے بغیر وہاں سے ہرگز نہیں جائے گا۔ اب وہ خود شہر میں سپیرے کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ شہر میں اسے کہیں بھی سپیرا نظر نہ آیا۔
اسی طرح سے 10-12 روز گزر گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شہر میں افواہ پھیل گئی، راجا کی رانی سخت بیمار ہے، حکیم اور وید اس کا علاج کرنے میں ناکام رہے ہیں اور رانی بس مرنے ہی والی ہے۔ امبر جڑی بوٹیوں کا ماہر تھا، اس کے دل میں رانی کے لیے بڑی ہمدردی پیدا ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ رانی کا علاج کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہیں سے ناگ اور ماریا کا کوئی سراغ مل جائے۔ امبر سیدھا راجا کے محل کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس نے دربان سے کہا کہ وہ جڑی بوٹیوں کا ماہر حکیم ہے اور رانی صاحبہ کی بیماری کا علاج کر سکتا ہے۔ دربار نے وزیر خاص کو اطلاع کی۔ وزیر خاص نے راجا سے بات کی۔ راجا تو رانی کی بیماری سے پریشان تھا ہی، اس نے فوراً امبر کو بلا لیا اور کہا تم کون ہو اور کس طرح سے میری رانی کا علاج کرو گے؟ امبر بولا مہاراج، میں جڑی بوٹیوں کا ماہر حکیم ہوں اور اس شہر میں ایک مسافر ہوں۔ رانی صاحبہ کی بیماری کا سن کر ان کا علاج کرنے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے رانی صاحبہ کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت عنایت فرمائے۔ راجا امبر کو ساتھ لے کر رانی کے کمرے میں آ گیا۔ یہاں رانی کو ایک پلنگ پر لٹایا گیا تھا۔ 2 کنیزیں اس کے سرہانے کھڑی مور کا پنکھا ہلا رہی تھیں۔ رانی کا چہرہ زرد تھا، آنکھوں میں ہلکے پڑگے تھے، جسم نڈال اور کمزور تھا۔ امبر نے رانی کی نبض دیکھی، نبض ڈوب رہی تھی۔ امبر نے رانی کی آنکھوں کو غور سے دیکھا اور سمجھ گیا کہ اس بیماری کا کیا علاج ہے۔ اس نے راجا سے کہا مہاراج، مجھے اس وقت بھوج پتر، نیل کنٹھ کا جگر اور کنول پھول کا ایک ڈنٹل منگوا کر دے دیا جائے۔ شاہی محل میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، فوراً سے یہ چیزیں حاضر کر دی گئیں۔ امبر نے ان سب کو سیل میں پسوا کر اس کا سفوف بنوایا اور رانی کو اس کی ایک خوراک پلائی۔ چند لمحوں میں ہی رانی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، زردی دور ہو گئی اور جسم میں سرخ خون گردش کرنے لگا۔ راجا بے حد خوش ہوا۔ اس نے امبر سے کہا بیٹا، تمہاری دوا نے تو کمال کر دکھایا، ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے۔ امبر بولا مہاراج، مجھے انعام کا لالچ نہیں، میں تو محض انسانی ہمدردی کے جذبے سے علاج کر رہا ہوں، مگر ابھی رانی صاحبہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی۔ راجا بولا تو کیا ابھی ہماری رانی کی زندگی کو خطرہ ہے؟ امبر نے کہا نہیں مہاراج، زندگی خطرے سے باہر ہے، مگر ان کے گلے میں کسی بن بیائی لڑکی کے سنہری بالوں کی ایک لٹ باندھنا بہت ضروری ہے۔ اگر محل میں کسی کنواری لڑکی کے سنہری بال ہوں تو اس کی ایک لٹ چاہیے۔ راجا کو فوراً سے دیوی کا خیال آ گیا۔ اس نے حکم دیا ہماری خاص کنیز دیوی کو فوراً سے حاضر کیا جائے، اس کے بال سنہری ہیں۔ اسی وقت دیوی یعنی ماریا کو حاضر کر دیا گیا۔ ماریا کو دیکھتے ہی امبر چونک پڑا، مگر اس نے انتہائی ضبط و تحمل اور عقل مندی سے کام لیا۔ وہ سمجھ گیا کہ کسی نے ماریا کو اغوا کر کر شاہی محل میں پہنچا دیا ہے، اب اسے ذرا ہوشیاری سے کام لینا تھا، کیونکہ راجا اسے کہہ چکا تھا کہ وہ اسے منہ مانگا انعام دے گا۔ مگر امبر کو ایک بات پر سخت حیرت ہوئی کہ ماریا نے امبر کی طرف دیکھ کر بھی کسی قسم کے رد عمل یا اشتیاق کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ اس کی طرف یوں خالی خالی اور اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی کہ جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ راجا نے امبر سے کہا بیٹا، یہ ہماری کنیز خاص دیوی ہے، اس کے بالوں کی ایک لٹ کو لے لو، اپنے ہاتھ سے کاٹ کر اسے ہماری رانی کے گلے میں لٹکا دو تاکہ ہماری رانی صحت یاب ہو سکے۔ امبر نے خنجر لیا اور ماریا کے قریب جا کر اس کے بالوں کی لٹ کو تھام کر سرگوشی میں بولا ماریا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ ماریا نے غصے میں کہا مجھے نہیں معلوم کہ تم ہو کون، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ امبر پیچھے ہٹ گیا۔ راجا نے بڑی شفقت سے کہا دیوی، رانی صاحبہ کی صحت یابی کے لیے تمہارے سنہری بالوں کی ایک لٹ چاہیے، حکیم صاحب کو لینے دو۔ ماریا نے کہا مہاراج، رانی صاحبہ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ ماریا نے اپنے بالوں کو آگے بڑھاتے ہوئے امبر سے کہا کاٹ لو حکیم جی۔ امبر شش و پیچ میں پڑ گیا کہ یہ ماریا کو کیا ہو گیا ہے، کہیں اسے کچھ پلا تو نہیں دیا گیا یا اس پر کوئی طلسم تو نہیں کر دیا گیا۔ بہرحال امبر کو ماریا مل گئی تھی، اسے اس بات کی بے حد خوشی تھی۔ اس نے ماریا کے بالوں کی ایک لٹ کاٹ لی۔ بالوں کی لٹ کا ایک سفید رومال
لٹ کا بال ایک سفید رومال میں باندھا اور رانی کے گلے میں ڈال دیا۔ مہاراج کل تک رانی صاحبہ بالکل بلی چنگی ہوں گی۔ راجا نے اپنے گلے سے موتیوں کی مالا اتار کر امبر کے گلے میں ڈال دی اور کہا، بیٹا تم حکیم بھی ہو مگر نوجوان ہو، ہم اپنے وعدے پر قائم ہیں، ہم تمہیں منہ مانگا انعام دیں گے، مانگو کیا مانگتے ہو۔ امبر اسی موقع کے انتظار میں تھا۔ اس نے کہا، مہاراج اگر آپ نے کول دیا ہے تو پھر آپ سے اس سنہری بالوں والی کنیز کو مانگتا ہوں، یہ کنیز دیوی مجھے بخش دی جائے۔ راجا نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا مجھے دیوی کنیز تمہیں بخش دینے میں کوئی عذر نہیں، میں اپنا قول پورا کرنے کو تیار ہوں، مگر ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ اس کے لیے کنیز کی مرضی معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کنیز یہ کہہ دے کہ وہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر کنیز تمہارے ساتھ جانے پر راضی نہ ہوئی تو پھر وہ تمہارے حوالے نہیں کی جائے گی۔ امبر تو چکر میں پڑ گیا۔ ماریا اس کی طرف اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ امبر کو یقین تھا کہ ماریا انکار نہیں کرے گی۔ اس نے کہا، میں دیوی سے پوچھ لیا جائے مہاراج۔ راجا نے دیوی سے پوچھا، دیوی کیا تم اس نوجوان حکیم کے ساتھ جانے کو تیار ہو؟ ماریا تو امبر کو پہچان ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے کانوں پر ہاتھ لگا کر کہا، ہرگز نہیں مہاراج، میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، مجھے آپ اپنے قدموں میں ہی رہنے دیں۔ راجا نے اب امبر کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا تم نے سن لیا کہ ہماری کنیز دیوی تمہارے ساتھ جانے پر راضی نہیں ہے، ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے، ہماری شرط تم نہیں پوری کر سکے، اسی لیے ہم اس کنیز کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے ہیں، ہاں اس کے سوا تم کوئی دوسرا انعام ہم سے مانگ لو۔ امبر سمجھ گیا کہ ماریا پر کسی طلسم کا اثر ہے، اس کے قریب رہ کر اس کے طلسم کو وہ سمجھ سکتا تھا۔ مہاراج اگر یہ کنیز میرے پاس نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، پھر مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے محل میں درباری حکیم بن کر رہ سکوں۔ راجا بولا، اس سے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی، تم بڑے شوق سے ہماری درباری حکیم بن کر ہمارے محل میں رہ سکتے ہو۔ ماریا چلے گئی۔ امبر کو شاہی محل میں ایک مہمان خانہ عطا کر دیا گیا۔ امبر کی یہ ڈیوٹی تھی کہ دن میں ایک بار رانی اور راجا کا آ کر معائنہ کرتا۔ رانی دیکھتے ہی دیکھتے صحت مند ہو گئی۔ راجا امبر سے بے حد خوش تھا۔ امبر پر محل میں کوئی پابندی نہیں تھی، وہ جس وقت اور جب چاہے راجا سے ملاقات کر سکتا تھا، مگر امبر کو راجا رانی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ تو ماریا کے قریب رہ کر اس کے طلسم کا کھوج لگا کر اس کا توڑ کرنا چاہتا تھا، مگر ماریا تو امبر کے سائے سے بھاگتی تھی۔ محل کے باغ میں جب امبر ماریا کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو وہ بھاگ جاتی۔ ایک بار امبر نے ماریا کو پکڑ لیا اور ماریا نے اس کو دھکا دے کر غصے میں کہا، میں راجا سے تمہارے خلاف شکایت کر دوں گی۔ امبر نے کہا، مجھے معاف کر دو دیوی، آئندہ میں تمہیں کبھی کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی کہ راجا کو پتہ چل جائے کہ امبر نے محل کی کنیز کو پکڑا تھا۔ اب وہ ماریا کے قریب جانے کا کوئی دوسرا طریقہ سوچنے لگا۔ اس بات کا علم درباری پروہت کو ہو گیا تھا کہ جو امبر نام کا نیا درباری حکیم آیا ہے وہ ماریا کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اسے فکر پڑ گئی کہ کہیں وہ اپنی کسی دوائی سے ماریا کی یادداشت واپس نہ لے آئے۔ یادداشت واپس آ جانے سے ماریا راجا کو سب بتا سکتی تھی کہ اسے ٹھگوں نے اغوا کیا تھا اور شاہی پروہت کے ذریعے اسے راجا کے حضور پیش کیا تھا۔ پروہت نے اپنی کمیشن وصول کی تھی۔ پروہت کے پاس ٹھگ سردار کی دی ہوئی یادداشت گم کر دینے والی دوا موجود تھی۔ اس نے بری کنیز سے ساز باز کر ماریا کو 2 مہینے گزرنے سے 2 دن پہلے ہی وہ دوا ایک بار پھر دھوکے سے پلا دی۔ اب وہ امبر کے خلاف کوئی ایسی چال چلنا چاہتا تھا کہ جس کے نتیجے میں راجا اس سے ناراض ہو کر اسے محل سے نکال دے۔ پروہت نے ایک سازش تیار کر ہی لی۔ پروہت کو معلوم تھا کہ راجا جادو طلسم کے سخت خلاف ہے اور ملک میں کسی کو بھی جادو طلسم کی اجازت نہیں تھی۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں شخص جادوگر ہے اور دوسروں پر جادو کرتا ہے تو اسے موت کی سزا سنا دی جاتی تھی۔ پروہت نے جادو ٹونا کرنے کی چیزیں کسی طرح سے جمع کر انہیں امبر کے مکان میں رکھوا دیا تھا۔
یہ ساری چیزیں پروہت نے امبر کے مکان کی پچھلی کوٹری میں سامان کے نیچے چھپا کر رکھوائی تھی۔ اب اس نے راجا کے کان بڑھے اور راجا کے پاس گیا اور اسے کہا کہ شاہی حکیم امبر چھپ چھپ کر راج پاٹ کے خلاف جادو ٹونا کرتا ہے۔ راجا تو پروہت کا منہ تکنے لگا۔ نہیں پروہت جی، امبر شاہی حکیم ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کو معلوم ہے کہ جادو کرنے والے کو ہم موت کی سزا سناتے ہیں۔ مہاراج، پروہت نے بڑی مکاری سے ہاتھ باندھ کر کہا، مجھے بڑی پکی خبر ملی ہے کہ شاہی حکیم امبر آپ کے خلاف جادو کر رہا ہے۔ راجا نے کہا، تمہارے پاس اس کا کیا ثبوت ہے؟ پروہت بولا، ثبوت یہ ہے کہ شاہی حکیم امبر کے مکان کی تلاشی لی جائے، وہاں سے جادو کرنے کا سامان نکل آئے گا۔ راجا نے اسی وقت امبر کے شاہی مکان پر چھاپا مارا۔ سپاہیوں کے ساتھ راجا خود گیا۔ امبر اپنے کمرے میں ہی تھا۔ راجا اور سپاہیوں کو آتے دیکھ کر وہ باہر آ گیا۔ مہاراج، خیریت تو ہے؟ آپ کیسے تشریف لائے؟ مجھے حکم کر کر بلا لیا ہوتا۔ راجا نے کہا، بات ہی ایسی تھی کہ ہمیں خود آنا پڑا۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم اپنے مکان میں ہمارے خلاف جادو ٹونا کرتے ہو، کیا یہ سچ ہے؟ امبر نے کہا، مہاراج، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے خلاف جادو ٹونا کروں؟ یہ بات کس دشمن نے آپ کے کان میں ڈالی ہوگی؟ راجا نے کہا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کرنے کے لیے ہمیں تمہارے مکان کی تلاشی لینا ہوگی۔ امبر بولا، مہاراج شوق سے تلاشی لیجیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ امبر بالکل مطمئن تھا، اسے پورا یقین تھا کہ اس کے مکان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ راجا نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مکان کی ایک ایک جگہ کی تلاشی لی جائے۔ پروہت سپاہیوں کے ساتھ تھا۔ وہ ادھر ادھر کی تلاشی لینے کے بعد سیدھا کوٹری میں داخل ہو گیا اور جب سپاہیوں کے ساتھ باہر نکلا تو وہ بولا، مہاراج، ثبوت مل گیا ہے۔ سپاہیوں نے جادو کا سامان یعنی انسانی کھوپڑیاں، ہڈیاں، منکے، ترشول اور رنگ دار داغوں کی ٹکیاں، تانبے کے بت اور کوڑیاں کوٹری سے برآمد کر کر راجا کے آگے ڈال دی۔ اس زمانے میں انہی چیزوں سے جادو کیا جاتا تھا۔ راجا کو تو حیران ہونا ہی تھا، خود امبر بھی دنگ رہ گیا، کیونکہ یہ سامان اس نے نہیں رکھا تھا، کسی نے رکھوا دیا تھا۔ اسے پروہت پر شک ہوا، مگر سوال یہ تھا کہ پروہت نے ایسا کیوں کیا؟ راجا بڑا ہی آگ بگولا ہو کر بولا، امبر، ہمیں تم سے یہ امید نہیں تھی، تم ہمارے خلاف بغاوت کر رہے تھے، جادو کے ذریعے ہماری سلطنت کا تختہ الٹنا چاہتے تھے، ہم تمہیں موت کی سزا سناتے ہیں۔ راجا نے اسی وقت اعلان کر دیا کہ شاہی حکیم امبر کو تخت و تاج کے خلاف سازش اور جادو کرنے کے جرم میں صبح سورج نکلتے ہی شہر کے دروازے پر پھانسی دے کر اس کی لاش سارا دن دروازے میں لٹکائی رکھی جائے گی۔ امبر نے اپنی بے گناہی میں کچھ کہنا چاہا مگر راجا چلا گیا۔ سپاہیوں نے اسی وقت امبر کو گرفتار کر لیا۔ امبر وہاں سے ایک سیکنڈ میں فرار ہو سکتا تھا، مگر وہ ماریا کو شاہی محل میں اور ناگ کو اس شہر میں چھوڑ کر وہاں سے فرار نہیں ہونا چاہتا تھا، کیونکہ ناگ کی خوشبو ابھی تک شہر کی فضا میں رچی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی سزا کو قبول کر لیا، مر تو وہ ابھی سکتا نہیں تھا۔ اس نے ایک ترکیب ذہن میں سوچی اور خاموشی سے سپاہیوں کے ساتھ شاہی محل کے قید خانے میں آ کر بیٹھ گیا۔ دوسرے دن اسے موت کی سزا سنائی جانے والی تھی۔ راتوں رات شہر کے بڑے دروازے پر پھانسی کی رسی لٹکا دی گئی۔ دن چڑھا تو امبر کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے چکھڑے میں ڈال کر شہر کے بڑے دروازے میں لایا گیا۔ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ امبر کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کر اسے لٹکا دیا گیا۔ امبر کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور وہ جھولنے لگا۔ اس کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس نے یہی ظاہر کیا کہ جیسے وہ تڑپ رہا ہے اور پھر یوں ساکت ہو گیا جیسے مر گیا ہو۔ دن بھر امبر دروازے میں لٹکا رہا۔ اس نے اپنے جسم کو پتھر بنا لیا تھا۔ بھلا پتھر کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ جب سورج غروب ہو گیا تو راجا کے حکم پر امبر کی لاش کو دروازے پر سے اتار کر چکھڑے میں ڈالا گیا اور اسے شہر کے ایک ویران میدان میں گڑھا کھود کر دفن کر دیا گیا۔ امبر زمین کے اندر دبا پڑا تھا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ آدمیوں کے قدموں کی آوازیں زمین پر سے دور چلے گئی ہیں اور ہر طرف سناٹا ہے تو امبر نے اندر سے مٹی پڑے ہٹانا شروع کر دی۔ وہ تھوڑی ہی دیر بعد زمین کے اندر سے نکل کر باہر آ گیا۔
رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا اور شہر کے مکانوں اور شاہی محل کی کھڑکیوں میں کہیں کہیں روشنی ہو رہی تھی۔ امبر اٹھ کر چلتا ہوا درختوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ رات گزر جائے اور پھر وہ شہر میں داخل ہو، کیونکہ رات کے وقت شہر کے دروازے بند ہو جاتے اور وہاں پہرا لگ جاتا تھا۔ امبر نے اس گڑھے کو مٹی سے دوبارہ بھر کر درست کر دیا جس میں اسے دفن کیا گیا تھا، تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر وہ اس حلیے میں شہر میں داخل ہوا تو شاہی محل کے لوگ اور پروہت اسے پہچان لے گا۔ اسے اپنا حلیہ بدلنے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ جب دن کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی تو امبر دریا کی طرف نکل گیا جو کھیتوں سے دور بہتا تھا۔ یہاں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس میں ماہی گیر رہتے تھے۔ امبر ماہی گیر کے ساتھ اپنے کپڑے بدلے، فقیروں کا تھیلا گلے میں لٹکایا، ماتھے پر تلک لگایا اور ایک فقیر کا حلیہ بنا کر شہر کی طرف چلا گیا۔ وہ اب پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کا جوڑا بھی بنا رکھا تھا، اپنے سر کے اوپر باندھ لیا تھا اس جوڑے کو، جس طرح کے اس زمانے کے فقیروں کا رواج ہوا کرتا تھا۔ ہاتھ میں بانس کی چھڑی پکڑ لی تھی۔ امبر اس شہر میں رہ کر ماریا اور ناگ تک پہنچنے کی ترکیب سوچنا چاہتا تھا۔ ناگ کی خوشبو ابھی تک شہر میں پھیلی ہوئی تھی، ماریا کی خوشبو نہیں تھی۔ امبر ایک فقیر کے لباس میں شہر کے دروازے میں سے گزر گیا۔ وہ شاہی محل سے دور ہی شہر کے ایک علاقے کی طرف گھوم گیا۔ دور کھیتوں میں ایک ندی بہہ رہی تھی۔ امبر ندی کے کنارے بیٹھ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اتنے میں ایک سپیرا بین بجاتا اس کے قریب سے گزرا۔ امبر کو خیال آ گیا کیوں نہ اس سے ناگ کے بارے میں پوچھا جائے۔ امبر نے سپیرے کو پرنام کیا اور کہا، بابا تم سپیرے ہو، میں فقیر ہوں، یہ بتاؤ کہ اس شہر میں تمہارے علاوہ بھی کوئی سپیرا رہتا ہے؟ سپیرا بولا، جوگی جی میں تو شہر سے باہر سے آیا ہوں، سنا ہے کہ یہاں ایک ہی سپیرا رہا کرتا تھا، مگر اب تو وہ بہت دولت مند بن گیا ہے، ایک شاندار سے محل میں رہتا ہے، سنا ہے اسے کوئی خزانہ ہاتھ لگا تھا۔ امبر نے پوچھا، اس کا محل کہاں ہے بابا؟ سپیرے نے ایک طرف درختوں میں اشارہ کیا جن کے پیچھے مکار سپیرے سہاگ کی شاندار حویلی کا باغ نظر آ رہا تھا۔ وہ اس باغ میں رہتا ہے، پہلے اس کا نام سہاگ تھا، اب لوگ اسے ٹھاکر سہاگ کہتے ہیں کیونکہ وہ بہت امیر ہو گیا ہے۔ امبر کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس سپیرے نے ناگ کو اپنے قبضے میں رکھا ہو اور اس کی مدد سے کوئی قیمتی خزانہ حاصل کر لیا ہو۔ امبر نے سپیرے کا شکریہ ادا کیا اور ٹھاکر سہاگ کی حویلی کی طرف بڑھا۔ حویلی کے ارد گرد سرسبز باغ تھے جس میں پھول کھلے ہوئے تھے۔ حویلی بڑی عالیشان تھی، نوکر باغ میں کام کر رہے تھے، ایک دربان دروازے پر کھڑا تھا۔ امبر نے اس کو پرنام کیا اور کہا، اپنے مالک سے جا کر کہو کہ ہمالیہ کے پہاڑوں سے ایک جوگی اس کے لیے خاص تحفہ لے کر آیا ہے۔ امبر نے ندی کنارے سے ایک خاص بوٹی توڑ کر تھیلے میں رکھ لی تھی۔ یہ بوٹی بڑی عام تھی مگر لوگوں کو اس کے فائدوں کا پتہ نہیں تھا۔ دربان بولا، جاؤ بھائی جاؤ، اپنا کام کرو، ہمارا ٹھاکر تم جیسے فقیروں سے ملاقات نہیں کرتا۔ امبر نے کہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ ٹھاکر کو جا کر خبر کرو۔ امبر کی آواز اتنی رعبدار تھی کہ دربار نے فوراً سے ٹھاکر سہاگ کو جا کر اطلاع کر دی۔ ٹھاکر نے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ امبر فقیرانہ لباس میں ٹھاکر سہاگ کے سجے سجائے خوبصورت کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ ٹھاکر سہاگ ایک ریشمی گدیلے والے تخت پر بیٹھا ہے اور دو نوکر اس کے پاؤں دبا رہے ہیں۔ ٹھاکر سہاگ نے امبر کی طرف دیکھ کر کہا، کہو جوگی جی، کیا تحفہ لائے ہیں آپ میرے لیے؟ امبر نے پرنام کیا اور کہا، ٹھاکر ان لوگوں کو یہاں سے چلتا کرو تو میں تمہیں اپنا تحفہ پیش کروں گا۔ ٹھاکر سہاگ نے نوکروں کو وہاں سے رخصت کر دیا۔ ٹھاکر سہاگ نے امبر سے پوچھا، اب کہو کون سا تحفہ لائے ہو تم؟ امبر نے تھیلے میں سے برشگالی بوٹی نکال کر ٹھاکر سہاگ کو پیش کی تو وہ ہنس کر بولا، جوگی جی یہ تو بڑی معمولی بوٹی ہے اور جنگل میں ہر جگہ مل جاتی ہے، تم کیا سوچ کر اسے میرے لیے توڑ کر لائے ہو؟ امبر نے کہا، ٹھاکر اس بوٹی کو سبھی جانتے ہیں مگر اس میں خاص بات کیا ہے یہ سوائے میرے دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ ٹھاکر سہاگ امبر کو تکنے لگا۔ اصل میں اس بوٹی میں کوئی خاص بات نہیں تھی، یہ ایک عام بوٹی تھی مگر امبر اپنی کرامت اس بوٹی کے حوالے سے دکھانا چاہتا تھا۔
مجھے بتاؤ اس میں کون سی خصوصیت ہے؟ ٹھاکر سہاک نے پوچھا۔ امبر نے کہا، دیکھیے یہ ایک عام بوٹی ہے مگر مجھے ایک منتر آتا ہے، اگر وہ منتر پڑھ کر اس پر پھونکا جائے اور پھر اسے پانی میں گھول کر پانی پی لیا جائے تو آدمی میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ موت بھی اسے نہیں مار سکتی۔ یہ سن کر ٹھاکر سہاک نے طنزیہ انداز میں کہا، جوگی جی لگتا ہے تم مجھ سے مذاق کرنے آئے ہو، میرے پاس مذاق کے لیے وقت نہیں ہے، تم جا سکتے ہو۔ مگر امبر جانے کے لیے تو آیا نہیں تھا، اس نے کہا، مہاراج آپ تجربہ کر کر دیکھ لیں، پانی کا ایک پیالہ منگوائیں۔ مگر ٹھاکر سہاک نے سوچا کہ چلو تجربہ کروا کر دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ اس نے پانی کا پیالہ منگوایا اور امبر کے کہنے پر نوکر کو وہاں سے باہر بھیج دیا۔ اب وہ دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ امبر نے بوٹی کو پانی میں ڈال دیا اور منہ میں یوں ہی کوئی اوٹ پٹانگ سا منتر پڑھا اور پانی کے پیالے پر پھونک مار لی اور کہا، ٹھاکر اب اس میں وہ طاقت آ گئی ہے جس کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ امبر نے فوراً سے پیالے کا سارا پانی پی لیا، پیالہ خالی کر کر الگ رکھ دیا اور بولا، اب میرے اندر بے پناہ طاقت آ چکی ہے، اپنا خنجر نکالو۔ ٹھاکر سہاک ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ جوگی اسے مذاق کر رہا ہے، مگر وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ جوگی کہاں تک اسے بے وقوف بنا سکتا ہے۔ اس نے خنجر نکال لیا۔ امبر نے اپنا بازو آگے کر دیا اور بولا، میرے بازو پر پورے زور سے خنجر کا وار کرو۔ ٹھاکر سہاک ذرا ہچکچایا۔ امبر نے کہا، جو میں کہتا ہوں وہی کرو ٹھاکر، تم دیکھ لو گے کہ میں جو کہتا ہوں وہ جھوٹ نہیں ہے۔ امبر نے اپنے جسم کو پتھر بنا رکھا تھا۔ ٹھاکر سہاک نے خنجر کی نوک امبر کی کلائی پر رکھی اور ذرا سا خنجر کو دبایا۔ اسے محسوس ہوا کہ خنجر کھال کے اندر نہیں جا رہا۔ امبر نے مسکرا کر کہا، ٹھاکر اور زور سے دباؤ، تم میں جتنی طاقت ہے خرچ کر دو۔ ٹھاکر سہاک نے اپنی پوری طاقت سے امبر کی کلائی پر خنجر کا وار کیا مگر خنجر ٹوٹ گیا۔ امبر کی کلائی پر ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔ اب تو ٹھاکر سہاک کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے اس قسم کا جادو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ امبر نے بڑی شان سے گردن اٹھا کر پوچھا، کہو ٹھاکر، کیا اب بھی تمہیں یقین نہیں آیا؟ ٹھاکر سہاک نے امبر کے پاؤں پکڑ لیے اور بولا، مہاراج تم تو بڑے کام کے جوگی ہو، مجھے وہ منتر بتا دو جو تم نے پڑھ کر اس بوٹی پر پھونکا تھا، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ امبر مسکرایا، ٹھاکر یہ منتر اتنا سستا نہیں کہ میں ہر کسی کو بتاتا پھروں، اس کے لیے بڑی تپسیا کرنا ہوگی۔ ٹھاکر بولا، مگر مہاراج تم تو میرے لیے تحفہ لائے تھے۔ امبر نے کہا، ٹھاکر تم ٹھیک کہتے ہو، میں یہ بوٹی اور منتر تمہارے لیے لایا ہوں، مگر اس کے لیے تمہیں 2 مہینے کی ریاضت اور تپسیا کرنا ہوگی، پھر کہیں جا کر تمہاری زبان میں وہ اثر پیدا ہوگا کہ تم جب منتر پڑھ کر بوٹی پر پھونکو گے تو پانی میں اثر آ جائے گا۔ پہلے تم 2 مہینے میری نگرانی میں تپسیا کرو، پھر میں تمہیں یہ طلسمی منتر بتاؤں گا۔ ٹھاکر سہاک نے سوچا کہ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، اس کا کیا جائے گا، وہ ریاضت تو کر سکتا ہے، پہلے بھی وہ ماہر سپیرا تھا اور اسے کئی منتر یاد تھے۔ اس نے امبر کے ہاتھوں کو چوم لیا اور بولا، مہاراج میری خوش قسمتی ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائے، آپ میرے مہمان بن کر حویلی میں رہیں، میں آپ کی نگرانی میں ریاضت کروں گا۔ امبر یہی تو چاہتا تھا۔ امبر کو اس حویلی میں سے ناک کی خوشبو برابر آ رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ یہ خوشبو تھوڑی سی تیز تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے ٹھاکر، ہم تمہاری حویلی میں اس وقت تک رہیں گے جب تک تم ریاضت کا وظیفہ پورا نہیں کر لیتے۔ جب تمہارا وظیفہ، تمہاری تپسیا مکمل ہو جائے گی تو میں تمہیں طلسمی منتر بتا کر چلا جاؤں گا۔ امبر کو حویلی میں ایک خوبصورت سا کمرہ دے دیا گیا۔ امبر نے یوں ہی جھوٹ موٹ ٹھاکر سہاک کو 2-3 منتر بتائے اور کہا، آدھی رات کو جب سارے لوگ سو جائیں تو تم حویلی کی چھت پر اکیلے بیٹھ کر 1000 بار ان منتروں کا ورد کرنا، یہ کام تم 2 مہینے تک کرو گے۔ اس کے بعد تمہاری زبان میں وہ تاثیر آ جائے گی کہ تم غیر فانی بن جاؤ گے۔ ٹھاکر سہاک بے حد خوش ہوا۔ اس نے امبر کو نئی پوشاک دی، مگر امبر نے کہا، ہم فقیروں کے لباس میں رہیں گے ٹھاکر، ہمیں یہی لباس پسند ہے۔ ٹھاکر سہاک نے رات کو وظیفہ شروع کر دیا۔ وہ آدھی رات کے وقت حویلی کے چھت پر گیا اور 1000 بار منتروں کا ورد کر کر نیچے اتر کر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا۔ اسی طرح سے جب 4-5 راتیں گزر گئی تو امبر صبح کے وقت ٹھاکر سہاک کے کمرے میں گیا۔
مکار سہاک نے اٹھ کر امبر کا استقبال کیا۔ تشریف لائیے جوگی مہاراج۔ ٹھاکر سہاک نے امبر کو بتایا کہ وہ پوری ذمہ داری سے رات کو منتر کا جاپ کر رہا ہے۔ امبر نے کہا، ٹھاکر ایک مشکل پڑ گئی ہے۔ مکار سہاک نے تشویش کے ساتھ پوچھا، کون سی مشکل مہاراج؟ امبر بولا، ٹھاکر رات میرے گرو میرے خواب میں آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس علاقے میں کوئی ایسا سانپ چھپا ہوا ہے جو سانپ نہیں بلکہ کوئی آدمی ہے جس نے سانپ کی شکل اختیار کر رکھی ہے۔ مکار سہاک تو یہ سن کر حیران رہ گیا کہ اس جوگی کو ناگ دیوتا کے بارے میں کیسے پتہ چل گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ واقعی یہ جوگی غیب کا حال جانتا ہے اور بہت پہنچا ہوا فقیر ہے۔ ٹھاکر تو اس کا اور زیادہ عقیدت مند ہو گیا اور بولا، مہاراج آپ کے گرو نے بالکل ٹھیک کہا ہے، میری حویلی میں ایک ایسا سانپ موجود ہے جو اصل میں ایک انسان ہے۔ امبر خوشی سے جھوم گیا، اس کا تیر ٹھیک نشانے پر جا کر لگا تھا۔ اسے ناگ کا سراغ مل گیا تھا، مگر امبر نے اپنی خوشی کو ظاہر ہونے نہ دیا۔ میرے گرو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ٹھاکر۔ ٹھاکر سہاک نے کہا، لیکن مہاراج اس میں مشکل کیا آن پڑی ہے؟ کیا اس سانپ کی وجہ سے میرا وظیفہ ناکام ہو جائے گا؟ کیا میں غیر فانی انسان نہیں بن سکوں گا؟ امبر بولا، ٹھاکر میرے گرو نے کہا ہے کہ جب تک وہ اس حویلی میں انسانی سانپ موجود ہے ٹھاکر کا وظیفہ کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے فوراً اس سانپ کو یہاں سے نکال کر جنگل میں کسی جگہ جا کر چھپا دو۔ جب تمہارا وظیفہ مکمل ہو جائے تو اسے دوبارہ سے واپس لے آنا۔ ٹھاکر سہاک پر امبر کا بے حد اثر ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً کہا، مہاراج میں ابھی اس سانپ کو نکال کر جنگل میں چھپا آتا ہوں، آپ یہاں بیٹھے، میں سانپ کو لاتا ہوں۔ امبر اطمینان کے ساتھ وہاں بیٹھا رہا۔ ٹھاکر نیچے تہہ خانے میں گیا، وہاں ہانڈی میں ناگ سرخ سانپ کی شکل میں بند تھا۔ اس نے ناگ کو پیتل کی ہانڈی میں ڈالا اور امبر کے پاس لا کر بولا، مہاراج اس ہانڈی میں وہ سانپ بند ہے جو اصل میں ایک انسان ہے، آئیے اب اسے جنگل میں لے جا کر جہاں آپ کہتے ہیں چھپا دیتے ہیں۔ اب امبر کو ناگ کی بھرپور خوشبو آ رہی تھی، دوسری طرف ناگ نے بھی امبر کی خوشبو کو سونگھ لیا تھا۔ امبر نے ہانڈی کا ڈھکنا کھول کر دیکھا، ناگ سرخ سانپ کے روپ میں امبر کو تکنے لگا۔ دونوں دوستوں کی نگاہیں ملیں تو دونوں کو بڑی خوشی ہوئی۔ امبر نے سانپ کی زبان میں سرگوشی میں ایک سسکاری سی بھر کر کہا، ناگ گھبراؤ نہیں، میں آ گیا ہوں۔ ناگ نے بھی سانپ کی زبان میں جواب دیا، خدا کا شکر ہے تمہاری شکل مجھے دیکھنے کو ملی۔ ان کی باتوں کو ٹھاکر سہاک نہ سمجھ سکا۔ امبر نے کہا، ٹھاکر تمہیں جنگل میں جانے کی ضرورت نہیں، میں خود اس سانپ کو جنگل میں جا کر کسی جگہ چھپا آؤں گا، جیسی آپ کی مرضی مہاراج۔ ٹھاکر سہاک نے ہاتھ باندھ کر کہا، اگرچہ یہ سہاک بے حد ہوشیار اور مکار شخص تھا، مگر امبر نے اس پر ایسا جادو کر دکھایا تھا اور اوپر سے انسانی سانپ کی موجودگی کے بارے میں اپنے گرو کی ایسی خبر بتا دی تھی کہ یہ مکار شخص اس کا معتقد بن گیا تھا۔ اس نے وہ ہانڈی امبر کے حوالے کر دی جس میں ناگ بند تھا۔ امبر ہانڈی لے کر جنگل کی طرف چل دیا۔ شہر سے دور ایک جگہ پہنچ کر امبر نے ناگ کو ہانڈی میں سے باہر نکالا اور پوچھا، ناگ یہ کیا مصیبت آن پڑی ہے تم پر؟ تم انسانی روپ میں واپس کیوں نہیں آ سکتے؟ ناگ بولا، امبر بھائی یہ باتیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم یہ بتاؤ کہ ماریا اور کیٹی کہاں ہے؟ وہ خیریت سے تو ہیں؟ تھیو سانگ کہاں ہے؟ امبر نے ماریا کے بارے میں ساری کہانی بیان کر ڈالی اور بتایا کہ اس پر کسی نے طلسم کر دیا ہے اور وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی ہے اور راجا کے محل میں دیوی کنیز کے نام سے موجود ہے، مگر وہ کسی کو پہچانتی نہیں، مجھے بھی نہیں پہچانتی۔ پھر ناگ نے امبر کو بتایا اپنے بارے میں سارا اور کہا کہ اب اس مکار ٹھاکر کی بات سنو، یہ بڑا سنگدل اور قاتل سپیرا ہے، اس نے مجھے ضرور انسان سے سانپ میں تبدیل ہوتے دیکھ لیا تھا۔ پھر اس نے میرا پیچھا کیا اور مجھ پر ایک ایسا منتر پھونک دیا کہ جس کی وجہ سے میری طاقت سلب ہو کر رہ گئی، میں کسی بھی شکل میں نہیں آ سکتا۔ میری طاقت واپس آنے کا منتر بھی اسی مکار شخص کے پاس ہوگا، تو مجھے آزاد تو کروا دو، لیکن اب کسی طریقے سے اس مکار سے یہ پوچھو کہ وہ منتر کون سا ہے جس کے پڑھنے سے میری طاقت مجھے واپس مل جائے گی۔ امبر نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں یہ کام بھی ضرور کر لوں گا، یہ شخص میرے اثر میں ہے،
تم اب اس درخت کے نیچے آرام کرو، میں تمہارے پاس آ کر اسی جگہ مل جایا کروں گا۔ پھر امبر نے ناگ سے پوچھا، کیا تم کسی دوسرے سانپ سے مدد نہیں لے سکتے؟ آخر تم ناگ دیوتا ہو۔ ناگ نے کہا، منتر کے توڑ کا صرف مکار ٹھاکر سہاگ کو ہی علم ہے، کسی سانپ کو معلوم نہیں کہ میں کس طرح سے دوبارہ انسانی شکل اختیار کر سکتا ہوں۔ اس طرح کسی دوسرے سے مشورہ لینا بیکار ہے، یہ کام تم ہی کو کرنا ہوگا امبر۔ امبر بولا، کوئی بات نہیں، میں ٹھاکر سہاگ سے خفیہ منتر معلوم کر لوں گا۔ پھر وہ کیٹی اور تھیوسانگ کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ کیٹی کو خلائی بونی مخلوق اٹھا کر اپنے سیارے پر لے جا چکی ہے، اور تھیوسانگ دور ایک کھاڑی میں ساحل کوڑو منڈل کے ایک تاجر کی بیٹی کے ساتھ کسی جہاز کا انتظار کر رہا تھا۔ امبر نے پھر پیتل کی ہانڈی تو زمین میں دفن کر دی اور ناگ کو جنگل میں چھوڑ دیا۔ جانے سے پہلے اس نے ناگ سے کہہ دیا کہ وہ اس درخت کے آس پاس ہی رہے، کیونکہ وہ جب بھی آیا اسی درخت کے نیچے آ کر اسے آواز دے گا۔ واپس آ کر امبر نے چلاک اور مکار ٹھاکر سہاگ کو یہی بتایا کہ اس نے سانپ کی ہانڈی کو ایک جگہ جنگل میں زمین کے اندر دبا دیا ہے۔ سہاگ کو اب ناگ کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ اس نے ناگ کی مدد سے زمین کے اندر چھپا ہوا سارا خزانہ نکلوا لیا تھا۔ اب تو اس نے ویسے ہی ناگ کو قید کر رکھا تھا کہ شاید کبھی اس کی ضرورت پڑ جائے۔ اس نے امبر سے کہا، مہاراج اب تو وظیفہ کامیاب ہو جائے گا نا؟ امبر نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ 2 مہینے گزرنے کے بعد تم میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ تم کو دنیا کی کوئی چیز ہلاک نہیں کر سکے گی۔ ٹھاکر سہاگ بہت خوش ہوا۔ امبر اسی کی حویلی میں رہنے لگا۔ اسے اس بات کا انتظار تھا کہ ٹھاکر سہاگ کے وظیفے کو مزید کچھ دن گزر جائے تو اسے ناگ کے منتر کی بات کی جائے اور اس سے وہ منتر معلوم کیا جائے جس کے پڑھنے سے ناگ کی کھوئی ہوئی طاقت واپس آ جائے گی۔